ایک گاؤں میں ایک اللہ کے ولی تھے، اللہ کے بہت بڑے بندے تھے۔ اپنے گاؤں میں انہوں نے اللہ کے دین کی دعوت دی تھی۔ لوگ ان کے پاس آتے اور اپنے مسئلے حل کرواتے، جو بھی ان کے دین کے سوالات ہوتے ان کے جوابات وہ اللہ کے ولی کے پاس جا کر ان سے لیتے تھے۔ ایک بار کیا ہوا، ان اللہ کے ولی کی وائف کا، بیوی کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہوا تو اس کے بعد کیا ہوا، وہ اللہ کے ولی اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ جب ان کی بیوی کا انتقال ہوا تو ان کو اتنا بڑا صدمہ پہنچا، اتنا بڑا جھٹکا لگا کہ انہوں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا۔ نہ کسی سے ملاقات کرتے، نہ کسی سے بات کرتے، نہ کسی کے سوال کا جواب دیتے، نہ کسی کے پاس جاتے، بس ایک اکیلے کمرے میں اپنے آپ کو تنہا بند اکیلا کر لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، کئی دن گزر گئے، لوگوں نے سوچا یہ کیا ہو گیا، مولانا صاحب کو، اللہ کے ولی کو کیا ہو گیا۔ اس کے بعد ان کے پاس ایک عورت آئی اور اس عورت نے ان کے گھر والوں سے کہا کہ مجھے اللہ کے ولی سے ملاقات کرنی ہے، ایک بہت اہم سوال میرا اٹک گیا ہے، مجھے اس مسئلے کا حل جاننا ہے، اس مسئلے کا جواب جاننا ہے، مجھے اللہ کے ولی سے بہت زیادہ ضروری ملاقات کرنی ہے، مجھے ان سے ملوا دیا جائے۔ تو ان کے گھر والوں نے اللہ کے ولی سے کہا کہ ایک عورت بہت زیادہ پریشان ہے، ایک سوال پوچھنا چاہتی ہے، بس اس سوال کا جواب دے دیجیے اس کو۔ تو ان بزرگ صاحب نے ان کو آنے کی اجازت دی۔ اب اس عورت نے ان اللہ کے ولی سے کیا کہا، اس عورت نے کہا اے اللہ کے ولی، میری ایک سہیلی نے مجھ کو آج کے کچھ سال پہلے، کچھ ٹائم پہلے سونے کے زیورات دیے تھے، سونے کے گہنے دیے تھے، جن کو میں نے پہنا، استعمال کیا۔ اب وہ مجھ سے واپس اس کے سونے کے زیورات مانگ رہی ہے، تو بتاؤ میں کیا کروں۔ تو اللہ کے ولی نے کہا کہ اس میں اتنی بڑی بات کیا ہے، تجھے تو احسان مند ہونا چاہیے اس عورت کا جس نے اپنے سونے کے زیورات تجھ کو دیے، تو نے استعمال کیا، پہنا، اپنا شوق پورا کیا، اب وہ واپس تجھ سے اس کے خود کے گہنے مانگ رہی ہے، تو اس میں سوچنا کیا، واپس دے دے اس کے خوشی خوشی اور اس کا شکریہ ادا کر۔ تو اللہ کے ولی سے اس عورت نے کہا کہ پھر آپ کی بیوی جو کہ آپ کو اللہ نے دی، آپ نے اس سے محبت کی، اپنی کچھ ضرورتیں پوری کی، پھر اللہ نے واپس اس انسان کو اپنے پاس بلا لیا، تو پھر آپ اکیلے کیوں بند ہو گئے کمرے میں۔ ان اللہ کے ولی کی آنکھیں کھل گئی کہ ہاں واقعی میں یہ بات تو سچ ہے، ہم سب کو کس نے بنایا، کس نے دنیا میں بھیجا، کس نے پالا پوسا، کس نے بڑا کیا، کس نے کھلایا، کس نے پلایا، کس نے طاقت دی، کس نے زندگی دی، اس اللہ نے۔ تو جب سب کچھ اس اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اگر اللہ نے واپس لے لیا تو اس میں غمگین ہونا کیسا، اس میں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ جب تک تھا میرے پاس میں نے اس سے ضرورتیں پوری کی، یا اللہ تو نے لے لیا، تیرا مال تھا تو نے لے لیا واپس، یا اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں میں۔ ان اللہ کے ولی نے اس کے بعد اپنے آپ کو کمرے سے باہر نکالا، لوگوں کے مسئلے مسائل حل کیے، لوگوں کے سوال جواب دیے۔ تو دوستو، اس چھوٹے سے واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان کے پاس کچھ بھی ہو، سامان ہو، انسان ہو، دوست ہو، بیوی ہو، ماں باپ ہو، کوئی بھی ہو، وہ سب کس کا دیا ہوا ہے، وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اگر ہم سے اللہ پاک اس چیز کو واپس لے لے تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن ہم الٹا کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ یہ سب کچھ تو ہم نے خود نے حاصل کیا ہے، جبکہ انسان خود سوچے، نہ وہ پہلی بار خود نہ سکتا تھا، نہ وہ آخری بار خود نہ سکے گا، بلکہ وہ کیا تھا، ایک چھوٹا سا نطفہ، اور اس سے اللہ نے ہڈیاں بنائی، گوشت بنایا، خال بنایا، بال بنایا، خون بنایا، جسم بنایا، طاقت دی، وہ سب کچھ دے کر کے اللہ نے انسان کو بڑا کیا، جوان کیا، اس کے رگوں میں جان ڈالی، اور اس کے بعد وہ انسان ختم ہو جائے گا۔ زندگی دینے والا بھی اللہ ہے، زندگی لینے والا بھی اللہ ہے۔ تو کسی چیز کے چھن جانے پر، کسی چیز کے واپس چلے جانے پر مایوس نہ ہوا کریں، ہر ایک چیز کو فنا ہونا ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، بے شک ہر ایک نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سمجھدار انسان تو وہ ہے جو موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ موت کی تیاری کیا ہے؟ کفن لے لینا، قبر کھدوا لینا نہیں، بلکہ اپنے آپ کو تیار کرنا کہ میں نے جو کچھ کیا زندگی میں آج سے پہلے وہ میرا ثواب والا کام تھا یا گناہ والا کام تھا، اس پہ سوچنا، اور اب جو میرے پاس وقت ہے اس میں کون سے ایسے کام کر سکتا ہوں جس سے میں اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی بن سکتی ہوں، اس میں کون سے ایسے کام کر سکتا ہوں میں کہ جس سے اللہ تعالیٰ مجھے پسند کرے، اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے اور میں اللہ سے محبت کروں، تاکہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جاؤں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو نہ کہ ناراض ہو۔
اس کو موت کی تیاری کہتے ہیں۔ کتنی بڑی حقیقت ہے کہ ہر ایک انسان کو مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے۔ کوئی کتنا بڑا ایتھسٹ کیوں نہ ہو، کوئی کتنا بڑا کافر ہو، کوئی بھی ہو، لیکن اس بات کو کبھی نہیں جھٹلا سکتا کہ مرنا ہے۔ اس بات کو تو سب مانتے ہیں، مرنا ہے، واقعی میں مرنا ہے۔ لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ ایک بار کچھ کافر اللہ کے نبی کے پاس آئے اور ایک ہڈی کا ٹکڑا لے کر آئے۔ اس ہڈی کے ٹکڑے کو کافروں نے مسل دیا اللہ کے نبی کے سامنے، اور مسل کر اس ہڈی کے ٹکڑے کا پورا چورا چورا ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی سے اترا کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، کیا آپ کا خدا اس ہڈی سے ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ اس ہڈی سے جو ہم نے چورا کر دی؟ تو اللہ نے فرمایا، اے نبی ان سے کہہ دو کہ وہی خدا ان کو دوبارہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار زندگی دی تھی، یہاں تک کہ ان کے پور پور فنگر پرنٹس بھی درست فرما دے گا۔ آج ہم انسان اچھی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، مخمل کے بستر پر سوتے ہیں، لیکن کتنی بڑی حقیقت ہے کہ ایک دن یہ اچھے اچھے کپڑے چھوڑ کر ہمیں ایک مٹی کے گڈھے میں دفن ہونا ہے۔ آج آپ جس سے محبت کرتے ہو، بہت محبت کرتے ہو، میرا بھائی ہے، میری جان ہے، میرا یہ ہے، میرا وہ ہے، اس کے جگہ سی آنچ آ جائے تو میں یہ کر دوں، وہ کر دوں، کل اسی بھائی کو، اسی جان کو، اسی محبت کو، اسی انسان کو قبر کے گڑھے کے اندر، مٹی کے اندر دفن ہونا ہے۔ یہ کڑوی سچائی ہے۔ آج آپ جس جسم سے اتنی محبت کرتے ہو، اتنا فیشل لگاتے ہو، کریم لگاتے ہو، لال لپسٹک، جانے کیا کیا، اس جسم کو ایک دن قبر کی مٹی میں دفن ہونا ہے، اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا اصلی کہ آپ نے دنیا میں جو دن بتائے وہ دن فائدے کے تھے یا نقصان کے تھے۔ میں کتنا ہی کہہ دوں، لیکن یہ بات تو جب پتہ چلے گی، جب ہم خود قبر میں جائیں گے تب پتہ چلے گا مردے کا حال۔ تو قبر کا حال تو مردہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے دوستو، اللہ کے نبی کے داماد امام علی نے فرمایا تھا کہ انسان سویا ہوا ہے، انسان سویا ہوا ہے، جس دن موت آئے گی جاگ جائے گا۔